بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے اس چینل حافظ وائس چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ ہم لے کر آئے ہیں آپ کے سامنے حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب کا خطاب، سنت اور بدعت میں فرق، سنیے۔ بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا بالله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا صار الفتن أو الفتن فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، محترم سامعین، ابھی آپ حضرات کے سامنے ہمارے نوجوان ساتھی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب محض بلبلہ انگیز تقریر فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حوصلے میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے رات بھی
سیرت کے عنوان سے کچھ اپنی معلومات عرض کی تھی۔ خداوند عالم نے مسلمانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، انہیں منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے حضرت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کے ایک ایک طریقے کو مسلمانوں کے لیے سنت بنایا۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے، بشرطے کہ وہ سنت ہو۔ اگر آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے تو میں چند منٹوں میں آپ کو بدعت اور سنت کا فرق سمجھا سکوں گا۔ تین طرح کا فرق ہوتا ہے سنت میں اور بدعت میں۔ پہلی نشانی اور علامت جو بزرگوں نے لکھی وہ یہ ہے کہ سنت ہمیشہ سادہ ہوگی، سنت میں سادگی ہوگی، اس کے مقابلے میں بدعت جاذب نظر، پرفریب، دلکش ہوگی۔ سنت میں ہمیشہ سادگی پائی جائے گی۔ میں اس لحاظ سے نہیں کہتا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کوئی گھٹیا ہے یا نیچا نہیں، بلکہ دیکھنے کے اعتبار سے، جانچنے کے اعتبار سے سنت میں سادگی ہوگی، بدعت اس کے مقابلے میں رونق نظر آئے گی۔ اور دوسرا فرق یہ ہوگا کہ سنت کی حیثیت بین الاقوامی ہوگی۔ سنت کا جو طریقہ مدینہ منورہ میں ہوگا وہی کراچی میں، وہی کابل میں، پوری دنیا میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں۔ یہ نہیں کہ حضور کا ایک طریقہ جو سنت ہے مدینے میں اور ہو اور پاکستان میں اور ہو، بلکہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ایک جگہ ہے، پوری دنیا اور بین الاقوامی حیثیت اس کی ہوگی۔ سنت پوری دنیا میں ایک طریقے سے ادا کی جائے گی، اس کے مقابلے میں جو بدعت ہوگی اس کی حیثیت علاقائی ہوگی۔ بدعتیں الگ الگ ہوتی ہیں، کراچی والوں کی بدعت اور ہوں گی، ملتان والوں کی اور ہوں گی، لاہور والوں کی اور ہوں گی۔ سنت کی حیثیت نہیں تبدیل ہوگی۔ یہ نہیں کہ کراچی والوں کے لیے تم سجے ہاتھ سے کھانا سنت ہو، لاہور والوں کے لیے کھبے ہاتھ سے کھانا سنت۔ پوری دنیا میں سنت کا ایک طریقہ۔ یہ نہیں کہ مدینہ منورہ میں تو 3 سانس میں پانی پینا سنت ہو اور کراچی میں 1 سانس میں چڑھا جانا سنت، ایسا نہیں۔ سنت کی حیثیت بین الاقوامی ایک طریقے پر ہوگی اور بدعات علاقائی ہوا کرتی ہے۔ مثلا ہمارے یہاں ملتان میں، ملتانی لوگوں میں ایک بدعت ہے، جب کسی کی شادی کرنے کے لیے لے کے چلتے نا دلہا کو تو اس کے ہاتھ میں چھری پکڑا دیتے۔ ہم نے ان سے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ دلہا جب شادی کرنے کے لیے چلا ہے دلہن کو لینے تو یہ چھری کیسی ہاتھ میں؟ کہنے لگے کہ جو بلائے قریب آئے گی وہ کٹتی چلی جائے گی۔ میں نے کہا بیٹا یہ بات نہیں ہے، بلکہ چھری اس لیے ہاتھ میں دی ہے کہ آج کے بعد جو نزدیک آئے گا، باپ کٹے گا، اماں کٹے گی، چچا کٹے گا، ماما کٹے گا، ایک بیگم رہے گی باقی سب کٹ جائے گا۔ سنت کی حیثیت ایک ہوگی، بدعات الگ الگ ہوں گی۔ تمہارے یہاں کراچی میں شادی میں خدا جانے کتنی بدعت ہوں گی جو ہمارے یہاں نہیں۔ کئی دن پہلے بچے کو شادی سے پہلے وہ کچھ ہلدی ولدی ملا کر کے ملا کرتے ہیں جیسے پنڈتوں کے یہاں تلنگے لگتا ہے۔ کراچی کی بدعت اور لاہور کی بدعت اور
ملتان کے علاقے کی بدعت اور ایک علاقہ ہمارے پاکستان میں ایسا بھی ہے کہ جب تک قاضی نکاح پڑھانے والا دلہا دلہن کا سر پکڑ کر دونوں کا ٹکرائے نہ نکاح شمار نہیں ہوتا. میں نے پوچھا کہ تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا دونوں کی تقدیر ٹکراتے ہیں. ہندوستان کی بدعت کچھ اور ہے. جب شادی کے لیے بیٹا جانے لگتا ہے اس کی والدہ جو ہے گھاس اور دودھ کا پیالہ لے کر سامنے آتی ہے کہ تم گھاس کی طرح پھلو پھولو اور میری کوئی خبر گیری نہ کرنا. ہر ملک کی، ہر صوبے کی، ہر علاقے کی بدعت الگ الگ ہوں گی. سنت کا ایک طریقہ بین الاقوامی حیثیت رکھتا ہے. بے شک بے شک. اور تیسری بات یہ سمجھ لو کہ سنت میں دوام ہوتا ہے، استمرار اور ہمیشہ. یہ نہیں کہ حضور کے زمانے میں تو سنت کا طریقہ اور تھا، صحابہ میں اور آیا اور اس کے بعد آج کل کچھ اور طریقہ بن جائے. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور نے کہ یہاں سنت تھا کہ پانی بیٹھ کے پیا جائے، اب کھڑا ہو کر کے پینے سے سنت ادا نہیں ہو. ویسے ایک بات ہے، اس لیے جو لوگ مجھے شادی میں بلا کر لے گئے ملتان میں، مجھے بھی کبھی لوگ بھول کر بلا کے لے جاتے ہیں. اور وہاں شادی میں جب گئے تو میں نے کبھی کیا کرنا ہے، کسی نکاح پڑھانا. میں نے کبھی بٹھاؤ تو صحیح، کسی جگہ چھوڑیے کھڑے کھڑے پڑھا دو. برات آئی تھی لاہور سے، میں نے کہا یاد رکھو اگر کھڑے کھڑے نکاح پڑھوایا تو ایسا پڑھا دوں گا یہ دلہا بھاگتا ہی رہے گا، کبھی کھڑا ہی نہیں ہو سکے گا. اصل میں بہانہ بنا رہے تھے. ایک تو جیل کا قیدی ہوتا ہے، کوئی نظر کا قیدی ہوتا ہے، کچھ باقی لوگ کپڑوں کے قیدی ہوتے ہیں، بیٹھ نہیں سکتے. بڑی مشکل سے خیر مجھے بیٹھنے کی جگہ تھی، اب وہ کھڑا ہے. میں نے کہا بیٹھ جا. میں نے کہا کیسے بیٹھوں؟ بیٹھ نہیں سکتا. میں نے کہا پھر اس طرح بیٹھ جائے جس طرح گھوڑا چاروں پاؤں نکال کر کے خود لیٹتا ہے. سنت ہو رہی ہے، نکاح کے لیے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا امیر آدمی شادی کے لیے آیا، انتظامات اتنے تھے، باجے گاجے طرح طرح کے ڈھول چھپڑے رسومات ہنگامہ اتنا تھا کہ نکاح کرنا ہی بھول گئے. اہتمام زیادہ تھا. جب گھر چلے گئے 10 دن 20 دن کے بعد میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہوا. وہ خامن صاحب کہنے لگے کہ تم بڑی بکواس کرتی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی اپنے خامن کے سامنے بھونکتی ہو. وہ کہنے لگی نکاح کب ہوا تھا؟ تو کہنے لگا مجھے بھی آج یاد آیا ہے. چپ کر نام نہ لینا، کوئی یوں کہے گا یہ بغیر نکاح ہی لے آئے ہیں. سنت میں ہمیشہ ہوگی. یاد رکھنے والی بات ہے. بعض لوگوں کو یوں فتووں کا حیضہ ہو جاتا ہے، نہ معلومات کرنی، بدعت اور سنت کا اختلاف کرتی ہے. ہمارے یہاں پنجاب میں ضلع بہاول نگر ایک جگہ ہے، ایک مولانا تقریر کرتے ہوئے کہنے لگے کہ جس کا نکاح دیوبندی عقیدہ رکھنے والا مولوی پڑھا دے اس کا نکاح نہیں ہوتا، اولاد حرام کی پیدا ہوتی ہے. بس اسی جلسے میں اسی مجمع میں ایک 90 سال کا بوڑھا کھڑا ہو گیا اور اپنی ملتانی زبان میں کہنے لگا میں کو اللہ پاک کی قسم ہے تیرے پیو کا نکاح مولانا غلام قادر دیوبندی نے پڑھایا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ دیوبند. میں گواہ تھا. اب آپ ارشاد فرمائیں کیسے بنتے؟ اب آپ آدمی کیسے بنے؟
لوگوں نے کچے فتوے دیے، یوں ہی مار کھائی۔ ایک وقت تھا، لوگ آئے، افسر آئے، گورنمنٹ آئی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں۔ اللہ والے انور پاشا ترکستان کے مسلمانوں کے بارے میں کفر کا فتویٰ دے دو۔ فرمایا ہم نے کبھی مسلمانوں کو کافر نہیں بنایا، ساری زندگی اس پہ گزری ہے کہ کافروں کو مسلمان بنایا جائے۔ دھمکیاں دی گئی، مار پڑی، ساری رات شیخ الہند کی پیٹھ پہ کوڑے برستے ہیں، مگر ایک مسلمان کو کافر لکھنے کو تیار نہیں۔ بے شک بے شک۔ 4.5 سال مالٹے کی جیل میں سارا شیر مکئی کھڑے ہو کر کے پیٹنا منظور ہے۔ برف باری میں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پاؤں پہ برم آیا ہوا ہے، سوجن آئی ہوئی ہے، چکی چلانا بڑا مشکل ہے، لیکن شیخ الہند جھکنے کو تیار نہیں۔ آخری وقت آیا، ڈاکٹر انصاری کی کوٹھی پہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی وفات ہو رہی ہے۔ 5 منٹ پہلے آنکھ کھولی، بڑے بڑے سلامتہ ہیں، بڑے بڑے مفتی موجود ہیں، حضرت کے شاگرد ہیں۔ اللہ والے نے رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمانے لگے تم نہیں جانتے، میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت نہ نکلنے پائی، میری تمنا تھی اللہ کے راہ میں جہاد فی سبیل اللہ میں میری بوٹیاں اڑا دی جاتی، میرا قیمہ بنا دیا جاتا۔ میں افسوس کرتا ہوں بستر پہ موت آ رہی ہے۔ وفات کے بعد غسل دینے لگے، کمر پہ پیٹھ پہ دیکھا کالے کالے نشانات ہیں، پوچھا گیا یہ کائے کے ہیں؟ جواب ملا یہ ان کوڑوں کے نشانات ہیں جو کفر کا فتویٰ دلوانے کے لیے برسائے جاتے تھے۔ اور کر رہا تھا سنت کی حیثیت بین الاقوامی، کتاب کی حیثیت علاقائی ہوا کرتی ہے۔ سنت ہمیشہ قیامت تک نہیں تبدیل ہو سکتی ہے، بدعات بدلتی رہتی ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہوگا اس کو بادشاہ نہیں بدل سکتا، اس کو وزیر کوئی نہیں بدل سکتا، اس کو سفیر کوئی نہیں بدل سکتا۔ دنیا بدل سکتی ہے، کالی کملی والے کی سنت نہیں بدل سکتی۔ کون اسے تبدیل کرے؟ کس کی ضرورت ہے، کس کی مجال ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت میں تبدیلی لائے، حضور کی سنت میں استمرار ہے آخری وقت تک۔ علامہ انور شاہ کشمیری سبقات رحمت اللہ علیہ بالکل آخری وقت ہے، بڑے بیمار ہیں، لیٹے لیٹے پانی منہ میں ڈالنے کے لیے چمچی لائی گئی، اشارہ فرمایا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، آخری وقت میں سنت کے خلاف مجھے پانی نہ پلاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے ان تمام چیزوں کی پہرے داری کی، ایک ایک سنت کو لے کر کے نکلے، اسے پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ بدعت بدلتی رہتی ہے ہمیشہ۔ ایک زمانہ تھا جب سچائی کا زمانہ تھا تو لوگ چڑھانے کے لیے برفیے لایا کرتے تھے۔ جب مہنگائی کا دور آیا تو یار لوگ ان پہ آ گئے دھان کی کلوں سے، بدل گئی نا، کہاں سے لائے؟ ویسے ایک بات ہے کراچی کے لوگوں، یہ جو محرم گزرا ہے نا، ہمیں مولویوں کو بڑا خسارہ ہوا، ہمیں بہت گھاٹا پڑا، تمہیں کیا پتا؟ کیوں؟ نہ چینی ملی، نہ کسی نے ختم دلوایا، دال ساگ سے ختم، ہم نہیں دیتے، حلوہ بنا نہیں، یاروں کا بیڑا کر۔ سکا گیا محرم، چینی تو درکنار رہی، حضرت کل مدذلہ بھی دستیاب نہیں۔
نصیب ہے. ہم بڑے بوڑھے جب بات سناتے ہیں نا کہ یوں بوڑھا کھایا کرتے تھے, کہانی معلوم ہوتی ہے, افسانہ معلوم ہوتا ہے. آج کل تو مہمان آ جائے نا, یوں منہ کی طرف دیکھ کر آدمی کا میرے خیال سے ہم ٹائم نہیں دیا کرتے. یہ نہیں کہتا میرے گھر میں کسی کا پتا نہیں. اچھی چیز نہیں ہے, کمالوں کو تو پینے ہی چاہیے. کوئی پلائے تو پیے, بھلا ہے نہیں. اچھے دور میں اور آپ چل رہے ہیں, سبحان اللہ. اور پھر ہم سب اس کو ترقی کا دور کہتے ہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ, ہم جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جب نکلا کرتے تھے, ہمیں کئی کئی دن کے لیے ایک مہینے تک صرف ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ ملا کرتا تھا. 24 گھنٹے میں اتنی ضرورت. فرماتے ہیں اس کی بھی قدر تب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی. اور ایسا وقت بھی آیا, ایک کھجور کا دانہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 صحابہ میں تقسیم فرما دیا. سراسر حصہ ایک کو ملا, دوسرے کو ملا, تیسرے کے حصے میں گٹلی آ گئی, وہ منہ میں لے کر جوس رہا ہے. برابر والا صحابی کہتا ہے گٹلی کو پھینک دے, اس پہ تو سراسر گٹا تھا. کہنے لگا تجھے کیا معلوم ہے تو کھجور کی گٹلی مگر ملی کن کے ہاتھ سے ہے. میرے منہ میں شہد جا رہا, میں گٹھلی کو چوس رہا ہوں, میرے حلق میں شہد گزر رہا. اس کام کی بات ان حضرات نے اسلام کا ایمان کا سودا نہیں کیا تھا. ہر موڑ پہ خون بہایا, ادھر کلمہ پڑا نہیں, ادھر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے نہیں. بازاروں میں دنیا سودا خریدنے کے لیے جایا کرتی تھی یا بیچنے کے لیے جاتے تھے, پر ایک اللہ والا ایسا ہے جو گلی گلی کا, بازار بازار کا, محلے محلے کا اس نیت سے چکر لگاتا ہے کوئی مصیبت زدہ مسلمان ہوگا اس کی امداد کروں گا. سیدنا ابو بکر صدیق ہے سب کا رضی اللہ تعالی, چکر لگ رہا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مقام پہ پہنچا, جا کے دیکھا عمر رسیدہ بوڑھی عورت ہے, کفار مکہ نے لٹا رکھا ہے اور اس کو بالجبر کہتے ہیں زبان باہر نکال, بوڑھی عورت سے زبان نکال کر لوہے گرم کر کے داغ دیے. کیوں کلمہ پڑھتی ہے؟ خدا کی شان دیکھو, اماں کی زبان پہ داغ دیا جا رہا ہے, لبوں پہ داغ دیا جا رہا ہے. سامنے کھڑی ہو کر کے بیٹی کہہ رہی ہے امی جان گھبرانا نہیں, جنت میں انتظار ہو رہا ہے. کوئی پریشانی کی بات نہیں. والدہ کو چھوڑ کر بیٹی کو گرفتار کر لیا, اس کے بدن پہ لوہا گرم کر کر کے داغ دیے گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو خرید کر آزاد کر دیا. اور کوئی عورت روٹ کر مار کھا کر سسرال جائے گی, کوئی اپنے ماں باپ کے یہاں جائے گی, کوئی عزیزوں رشتے داروں کے یہاں جائے گی. نادیہ تم کتنے خوش نصیب ہو, مار کھا کر دربار رسالت میں آئی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں آئی. حضور نے پوچھا میں نے سنا جب سے آپ کا دیدار نصیب ہوا سارے سب غلط ہو گئے, سب دکھ بھول چکی. عورتوں نے پرواہ نہ کی, مردوں نے پرواہ نہ کی. اتنا مضبوط ایمان تھا. نگاہ نبوت نے ان حضرات کو ایسا رنگا, سیرت والے نے ان کی سیرت سازی ایسی فرمائی کہ گھبراہٹ اور پریشانی ان کے قریب نہیں آتی. سیدنا خالد بن ولید ہے سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 1.5-2
کی فوج کا لشکر لے کر عیسائی آیا، بہت بڑا لشکر جرار۔ حضرت خالد معلومات کرنے کے لیے، فوج کا اندازہ لگانے کے لیے، تخمینہ لگانے کے لیے آئے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں۔ عیسائی سردار حضرت خالد کو دیکھ کر کے کہنے لگا چلا جا جان بچا کر ورنہ تیری بوٹیاں اڑا دی جائیں گی۔ حضرت خالد فرمانے لگے تم چلے جاؤ، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، رب اکبر کا پرستار ہوں، تم سارے چلے جاؤ ورنہ تمہارا قیمہ بنا دیا جائے گا۔ کہ میری فوج دیکھو، لشکر سردار دیکھو، بہت بڑا لشکر لے کر آیا ہوں۔ حضرت خالد فرمانے لگے تیری 1.5 لاکھ کی فوج سے میں اکیلا ٹکرانے کے لیے تیار ہوں، میں اکیلا ٹکرا سکتا ہوں، آئے اس لیے ہوں کہ ساری فوج کو میرے مقابلے میں لیا۔ کہتا ہے یہ میری تلوار دیکھی آپ نے، یہ ایسے شہر میں بجھا کے لایا ہوں، اگر ذرا سی خراش بھی آ گئی تو تڑپ تڑپ کے مر جاؤں۔ حضرت خالد فرمانے لگے کہ ہم تو زہر وہر کے قائل ہی نہیں، ہم نہیں جانتے کہ زہر سے آدمی مر جاتا ہے۔ سنا ہے ہمارے پڑوس کی بات کو نہیں کہ لاہور میں کسی آدمی کا اپنی بیگم سے جھگڑا ہو گیا۔ آپ سے جھگڑا ہو جائے تو آدمی گزارا اچھا بھلا کر لیتا ہے، اماں سے اگر بگاڑ ہو جائے تو پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے، اہلیہ سے جھگڑا ہو جائے تو پھر گزار ہونی بڑی مشکل ہے۔ اس بگاڑ پر سوچا کہ بھی ہم تو مرتے ہیں بس اب جی کے کیا لیں گے، بازار گیا، زہر خریدا، کھا لیا، سوچا کہ 11 بجے مر جاؤں گا مگر مرا نہیں۔ 12 بج گئے کہ چلو شاید میری موت 12 بجے لکھی ہوگی پھر بھی نہیں مرا، 1 بج گیا صبح ہوگی مرا ہی نہیں۔ پھر آخر صبح پتا چلا کہ جو زہر ہم نے کھایا تھا وہ زہر خالص نہیں تھا۔ الحمدللہ ہمارا ملک اتنا ترقی یافتہ ہے کہ اس میں اور تو کیا خالص ملے گا، زہر میں خالص نہیں مل سکتا، زہر میں خالص نہیں مل سکتا۔ ہم پچھلی دفعہ آئے تو لوگ یہاں کہہ رہے تھے کہ کراچی میں کیوں خالص نہیں ملتا، میں نے کہا بابا تم کیوں رو رہے ہو یا کیوں خالص نہیں لگتا؟ بڑا مشکل مسئلہ ہے، کھڑے لوگ رخصت ہو۔ اللہ پاک کی بے نیازی کو ملاحظہ تو کرو، باپ ایک ہے، اماں ایک ہے، خوراک ایک ہے، ملک ایک ہے، آب و ہوا ایک ہے، گھر ایک ہے، 12 بچے اللہ پاک نے دیے، فرمایا ایک ایک کی صورت سب سے نرالی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کون ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر بیٹھ کر صورتیں بدلتا ہے؟ فرمایا کتنی اعلیٰ اعلیٰ درجے کی صورتیں میں نے بنائی، تصویر میں بناؤں، تقدیر میں بناؤں۔ ایک باپ کے سگے 2 بیٹے ہیں، ایک تخت شہنشاہی پہ بیٹھا ہے، دوسرے کو مانگے ہوئے ٹکڑے نصیب نہیں۔ تقدیر الگ الگ کس نے بنا دی، تصویر الگ الگ کس نے بنا دی، آوازوں کو الگ الگ کس نے بنا دیا، مزاج کو الگ الگ کس نے بنا دیا، طبیعتوں کو مختلف کس نے بنا دیا، کون سا انجینئر تھا، کون کاریگر تھا، کون فنی ماہر وہاں پہ پہنچا تھا جس کی کاراگری یہاں تک پہنچی۔ اور جب اچھا خاصا تکڑا بچہ سیانا ہو جائے، کوئی کسی کا نام لیتا ہے کہ کوئی کسی کا نام پھر لال شروع کر دیتا ہے، یہ تو فلاں نے دیا، یہ تو فلانے نے دیا، یہ فلانے نے دیا۔ اللہ پاک بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ میں ان کو رات دن اولاد دے رہا ہوں اور یہ اچھے ہیں جو اوروں کے نام لیے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا،
عیسائی جرنیل اور سردار نے ایک شیشی نکالی، اس کے نکال کر 2-3 قطرے زمین پہ ٹپکا دیے، ایسا مسالہ تھا زمین میں آگ لگ گئی، شعلے بھڑکنے لگے اور کہنے لگا خالد دیکھ لے یہ کتنی زہریلی چیز ہے، زمین میں آگ لگا دی ہے، تجھے تیری خیر نہیں جلا کے خاک کر دے گی۔ صحابی رسول نے، مضبوط ایمان والے نے، اللہ اس کے رسول کے فرمان پہ یقین رکھنے والے نے، حضرت خالد نے شیشی لی، بسم اللہ پڑھ کر کے ساری شیشی منہ سے لگا کر پی گئے۔ ساری شیشی اور فرمانے لگے دیکھ میں تیرے سامنے زندہ کھڑا۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا خالد تم اپنے خیمے میں چلو، مجھے تم سے کوئی کام ہے، میں آؤں گا۔ آیا اور آپ ہی کہنے لگا خالد جو کشتہ تم نے کھا رکھا ہے، جو دوا تم نے پی رکھی ہے، اتنا قاتل زہر بھی اثر نہیں کرتا، تلواریں تمہیں نہیں ڈراتی، لشکر اور فوج تمہیں مرعوب نہیں کر پاتے، وہ کشتہ مجھے بھی کھلا دے، وہ دوا مجھے بھی پلا دے۔ فرمایا غسل کر لے، وضو کرایا، اس کے بعد فرمایا وہ کشتہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمے کا اقرار کر، اس کے معنی دل میں بٹھا، اللہ کی توحید پر یقین جما، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین جما۔ عیسائی نے جب کلمہ پڑھا مسلمان بن گیا۔ اب اس زمانے سے لوگ روکھا کلمہ نہیں پڑھا کرتے تھے جیسا ہم پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، شرک بھی ہو رہا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، بدعت بھی ہو رہی ہے، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، ملاوٹ بھی ہو رہی ہے، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، رشوت بھی پڑھائے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے سنا ہے مسئلہ لوگوں سے، سال بھر میں جتنی رشوت لو اگر ایک دیگ نیاز کی لگا دے سارے سال کی حالات ہو جاتی ہے۔ جتنا چاہو لوٹو، جتنا چاہو چڑھاؤ، جو کچھ کر لو۔ اگر ایک بات سنا ہے بزرگوں سے، حدیث کی بات کبھی کہ چور کی ماں کم تک خیر منائے گی، ایسا نہ ہو یہ لوٹا پٹا یہ ڈوڑا سنگوڑا سارا یکدم دینا آ جائے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا کرتا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، جب میں برباد کرنے پہ آتا ہوں تو کسی سے مشورے نہیں کرتا، کسی سے تجویز نہیں دیتا، بڑی بڑی صنعت و حرفت کے مالک لوگ جب دوڑنے لگے آواز اِلَىٰ تَرْكُبُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ۔ چلے کوٹھیوں کو چھوڑ کر، وہی بنگلے ہیں جن میں خراٹے لیا کرتے تھے، یہ وہی کوٹھیاں ہیں جن کے اندر سب کچھ موجود تھا مگر اللہ کے قرآن کو کبھی جگہ نہ دی۔ آج مسلمان کے گھر میں سونا چاندی کھپ سکتا ہے، دولت کھپ سکتی ہے، دنیا بھر کا ساز و سامان کھپ سکتا ہے، مگر اللہ کے قرآن کو ہماری کوٹھیوں میں، ہمارے بنگلوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری جھوپڑیوں میں کوئی ٹھکانا نہیں ملتا۔ اور جب مر جائے کوئی پھر اکٹھے کر کے لاتے ہیں۔ وہ ہمارے یہاں ملتان میں ایک مولانا ہے، ان کو ساری دنیا کہہ کے جاتی ہے میری دادی فوت ہو گئی قرآن پڑھنا، میری خالہ فوت ہو گئی قرآن پڑھنا، میرا ابا فوت ہو گیا قرآن پڑھنا۔ میں نے پوچھا مولوی صاحب آپ تو ساری رات پڑھتے ہوں گے؟ کہنے لگا ایسی دنیا جب تمہیں کہہ کے جاتی ہے، اچھا میں نہ کیوں نہ تو ملازم میں خطرہ والی کل پڑھ کرتا کیوں پڑھے اور کون پڑھے؟ بیٹا بیٹی پڑھنے کے قابل کبھی نہ بنائے، گھر میں کوئی آدمی نہیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا۔ صبح کو اٹھیں گے 9-10 بجے سے پہلے نہیں اٹھتے، سب سے پہلے وہاں باتھ روم میں تشریف لے جائیں گے، پانی کا انتظام نہیں ہوتا، پر بڑوں بڑوں کی یہاں
کی کھٹے پہ کاپی رکھی ہے کہ حساب لکھو مال کتنا برابر ہوا. کاپی رکھی ہے کاغذ کی، اس پر حساب نوٹ کر کے لاؤ کہ تم نے کتنا مال یہاں نکالا. اس کے بعد سنجا نہیں، ایک کھلی سی بنی ہوئی ہے کوٹھی میں، جیسے گھوڑے پانی پینے کی نہیں ہوتی، اس میں جا کے سینے گھس گئے. اب نیچے سے کھل رہا ہے، اوپر سے کلی کر چکھ رہے ہیں، دکھتا ہے کہ نمکین ہے. نہیں تہذیب ہے بابا. ان ساری تہذیبوں کو چھوڑ کر عیسائی سردار جو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بنا، کہنے لگا خالد بالکل سچے ہو، بالکل حق کہتے ہو. جو تمہارے اندر جذبہ تھا، جو تمہارے اندر بلبلا تھا، جو تمہارے اندر کشش تھی، اب وہ واقعی میرے اندر آ گئی ہے. مجھے جانے دو، میری تلوار اٹھا دو، اب اپنی فوج سے جا کر میں اکیلا ٹکراؤں گا. تم ابھی نئے ہو، مدینہ منورہ جاؤ، دینی معلومات سیکھو، ارکان اسلام سیکھو. ہم یہاں پرانے ہیں، جب تمہاری ضرورت پڑے گی پھر دیکھا جائے گا. کہنے لگا تمہارے پاس تو سبق موجود ہوگا، تم صبر کر سکتے ہو گے. رب اکبر کی قسم، میرے سینے میں جو ایمان کی چنگاری روشن ہوئی ہے، جو ایمان کا اجالا ہوا ہے، وہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتا. تم جب جاؤ گی جاتے رہنا، جلدی کرو، مجھے چھوڑ دو. باہر نکلا ہے اور للکار کی کہنے لگا لوگوں آؤ، میں غلام ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور میں تم سے ٹکرانا چاہتا ہوں. آم کی آم میں ٹکڑے ہو کر شہید ہو گیا. آج وہ نور و عرفان کی طرح ہے، آج وہ جلا کہاں نہیں. ورنہ یہ حضرات کبھی تو سوچ لیتے ہیں کہ ہم کس نہج پہ چل رہی ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایک صحابی، ایک ایک جوان، ایک ایک بوڑھا، ایک ایک امیر غریب اس قدر شرکت کے لیے آمادہ ہے. والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے میری راہ میں میری وجہ سے، ایمان کی وجہ سے وطن کو خیر باد کہا. یہاں مہاجرین کی قرآن مجید نے تعریف کی ہے، اور ہجرت والی رات میں جو ساتھ چلا ہوگا اس کی ہجرت کا کیا کہنا. اگر لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کو عظمت نہیں دیتے تو پھر تمہاری 15ویں صدی کیسے شروع ہوگی. دو کام نہ کرو، یا پھر صدیہ شمار کرنا چھوڑ دو، یا پھر ابو بکر صدیق کی اس ہجرت کو تسلیم کرو. صدیق کو نکال دو گے تو آقا دو عالم کی ہجرت نامکمل ہو جائے. اور یہ تو گھرانہ ہی بڑا عجیب ہے. جب تشریف لے جانے لگے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اسماء لوگ آئیں گے، ہمارا پتہ نہیں بتانا. چھوٹی سی بچی ہے، ابو بکر کی ہے. مکے کے چودھری، مکے کے رئیس، مکے کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، ہم سے تو وہ سمجھدار نکلے. انہوں نے جا کر کے بلال حبشی کا مکان نہیں ٹٹولا، وہ سہیل رومی کے پاس نہیں گئے. انہوں نے جا کر کے اور کسی صحابی کے مکان پہ دستک نہیں دی، بلکہ کفار مکہ کا یہ عقیدہ تھا اور ایمان تھا، جیسا ان کا کفر تھا اس پر ان کا یقین تھا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ نہیں تو پھر صدیق کے یہاں ضرور ملیں گے. کیوں؟ صدیق اور نبی میں جدائی مکے والے ناممکن سمجھتے. آج کسی کے دروازے پہ اگر کوئی پیر چل کر آ جائے تو بابرکت آستانہ بن جاتا ہے، اور جس کے دروازے پر کالی کملی والے سرکار تشریف لائے اس
کا دروازہ برکتوں والا نہیں؟ اگر کسی دروازے پہ کوئی سرکاری بڑا آدمی شادی کے لیے آ جائے، اس گھر کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. اس گھر کا کیا کہنا جس گھر پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دلہا بن کر تشریف لائے. اپنے لیے تو بڑی باتیں کرتے ہوئے کوشش ہے کہ ہمارے بچے کی یہاں شادی ہوئی ہے، بہت اچھے لوگ ہیں. تو اپنے بیٹے کی شادی تو اچھے لوگوں میں کرے اور اللہ میاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی کر دے. اللہ کو اتنا بھی پتا نہیں، تمہیں زیادہ پتا لگا ہوا ہے. ویسے آج کل لوگ پتہ نکالنے کے کئی طریقے نکال رکھے لوگوں نے. کوئی ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر کے نکالتا ہے، کوئی پھونک مار کر کے پتے نکال لیتا ہے. ایسی چیزیں تو خود بخود بدل جاتی ہیں. سیدہ آسمہ رضی اللہ تعالی عنہا معصوم بچی ہیں، آ کر کے مکے کے بڑے بڑے چودھریوں نے کہا بتا کہاں ہے تیرا ابا؟ میں کہا نہیں بتاؤں گی. بتانا پڑے گا. ابو جہل کے ساتھ کئی چمچے کرچے بھی تو تھے نا. میں کہا کاکی بتا دے، وہ لڑکی یہ مارے گا. میں کہا مارے گا ہے تو مار کھا سکتی ہوں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں بتایا جا سکتا. اور پھر مار پڑی ہے، یوں سر کے بال پکڑ کر گھمایا ہے اور سیدہ آسمہ کا پیشانی جب نوک دار پتھر میں لگی، لہو کی دھار دور جا کے پڑی اور کہنے لگی او مکے والو تم تھوڑے ہو، سارے مکے کو اکٹھا کر کے لاؤ اور تم مجھ سے میرے آقا کا پتہ پوچھو. میری جان کا قیمہ بن سکتا ہے مگر میں حضور کا پتہ نہیں بتا سکتا. بڑا عجیب گھرانہ ہے. عمر کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کو اگر آپ سیرت کے باب میں سے نکالتے تو سیرت نامکمل ہو جاتی ہے. اور یہ کھلی ہوئی سازش ہے کہ اگر تم نے ڈائریکٹ تیر مارا تو لوگ پکڑ لیں گے. اس لیے اسلام کی جو بنیاد ہے، صحابہ جڑ ہیں، بیس ہیں، ایڑے گواہ ہیں، ان کو پکڑو پہلے، ان جڑوں کو کھوکھلا کرو تاکہ اسلام کی عمارت حرام سکے. ورنہ صحابہ کرام نے ان کی چوری کر رکھی ہے. صحابہ کرام نے ان کا کیا نقصان کیا، کیا بگاڑا ہے صحابہ کرام نے؟ تو آج تک لوگ صحابہ کو بکواس کرتے ہیں. آج کل سے انگریز کا زمانہ اچھا تھا یارو. نماز کا لائسنس نہیں تھا، زکات کا لائسنس نہیں تھا، قرآن کی تلاوت کا لائسنس نہیں تھا، درود شریف کا لائسنس نہیں تھا، خیرات کا لائسنس نہیں تھا. جتنے یہ ہمارے لوگ دھندا کرتے ہیں نا، سب کو لائسنس میں شمار کر رکھا تھا. سڑک کا لائسنس، ٹیم کا لائسنس، گاڑی کا لائسنس. اسی طرح سے دوسری یہ جو ان گلیوں میں لے کے چلا کرتے ہیں ان کا بھی لائسنس. سمجھدار تھا. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے صحابہ نے ہمیں بتایا کہ قرآن یوں اترا. اور لوگوں جن کی شکلیں بنا کر کے جبریل امین آئے ہوں آج لوگوں نے برا کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبریل امین تاج کا لباس پہن کر آئے. فرمایا یہ کیوں کہ آج صدیق کے لباس کے ساتھ پورے آسمان اور زمین کے فرشتوں نے مشابہت کی ہے. تمام نے لباس یہی پہنا. نہیں پہنچ سکتا کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے تک جب تک کہ صحابہ کرام کی تمام تر اپنے دل سے عظمت نہ کرے، ان کی ہر خیر کو اچھا نہ جانے، ان کی ہر قول کی تصدیق نہ کرے، اس وقت تک بات نہیں ہوتی. فاروق اعظم نے ساری زندگی اسی دہشت کو گزار دی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچارے ہائی مظلوم ان کا کون نام تھا تو مدینے میں شہید ہوئے، نہایت بے دردی سے شہید کیے گئے. مولانا تشریف لے آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائے، صحابہ کرام کا خادم بنائے اور مرتے وقت ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب جو آپ کے سامنے سنت اور بدعت کا فرق بیان فرما رہے تھے. دیکھتے رہیے حافظ وائس چینل. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.